بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو، سننے والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کو اور میری معززہ اور محترمہ اور بہنوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور یہ دراصل عید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عید الفطر یہ ہمارا ایک صرف کلچر نہیں بلکہ ہمارا دینی حکم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور پھر عید کی نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے ہیں، دوسرے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر دیکھو کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر طرح کا علم رکھتے ہیں لیکن اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے تیرے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں۔ پھر اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ پھر یا اللہ وہ تیرے سے تیری عفو و درگزر کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تم لوگ گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا۔ تو جب عید سے ایک مسلمان واپس عید کی نماز پڑھ کے واپس ہوتے ہیں تو مغفرت کا ان کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ خوشی کا دن ہے اور بڑا مبارک دن ہے۔ لیکن عید سے پہلے چند اعمال کرنے کے ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حکم تو صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر یہ دراصل رکھا اس وجہ سے گیا ہے کہ ایک تو دیکھیں روزے میں ہمارے بہت ساری کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کمی کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر رکھا ہے تاکہ اس کے ثواب سے ان کمی کوتاہیوں کو پورا کیا جا سکے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی غریب کی عید بھی ہو جائے، اس کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ صدقۃ الفطر کے احکامات یہ ہیں کہ صدقۃ الفطر پہلے تو بات یاد رکھیں، جس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی ضروری ہے اور صدقۃ الفطر بھی ادا کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی شخص پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اتنا ضرورت کا مال، مثال کے طور پر ضرورت سے زائد مال، ہمارے گھروں میں بستر رکھے رہتے ہیں، 10 بستر ہیں، استعمال صرف 2 ہوتے ہیں، باقی ویسے ہی رکھے رہتے ہیں۔ ایسے ڈنر سیٹ ہیں بہت سارے رکھے ہوئے ہیں اور ٹی وی ہے، ابھی ہمارے ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ ان تمام کی قیمت کو ملایا جائے اگر وہ اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر دینا اس کے لیے بھی واجب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یہ جیسے زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی طرف سے ادا کی جاتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر جس طرح سے اپنی طرف سے ادا کی جائے گی اسی طریقے سے جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا۔ چھوٹے بچے یہ جو ابھی خود کماتے نہیں ہیں لیکن ان کی طرف سے بھی والد کی، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کو ادا کریں۔ اور تیسری چیز، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صدقۃ الفطر لینے کا بھی مستحق ہے، یعنی آپ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو آپ صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو شرائط زکوٰۃ کی ہیں وہ صدقۃ الفطر کی بھی ہیں۔ باقی جو اس کی مقدار ہے وہ ابھی آپ کی اسکرین پہ ساری وہ آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ گندم کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنی وسعت، جس طرح سے وسعت دی ہوئی ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ کوشش یہ کیجیے اپنی وسعت کے اعتبار سے، گندم کے اعتبار سے، یہ کیٹیگریز مختلف اس طرح سے رکھی گئی تاکہ ہر بندہ آرام سے اس کو ادا کر سکے۔ تو اور 5ویں بات صدقۃ الفطر کے حوالے سے
کہ اس کا ایک بڑا مستحب وقت اور افضل وقت یہ ہے کہ اس کو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کریں گے تو اس صدقۃ الفطر ہوگا، اور اگر عید کی بعد ادا کریں گے تو اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا اس کو عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ اس کو صدقۃ الفطر کو ادا کریں۔ یہ تو چیز ہوگی صدقۃ الفطر کے حوالے سے۔ اور اب ایک ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کا مطلب انعام۔ تو جب آخری رات ہوتی ہے، اور جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک مزدور کی مزدوری کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ جتنا اللہ پورا رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کے مجموعے کو آزاد فرماتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا ویسے تو آج کل بازار ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں رات کو، کوشش کیجیے گا زیادہ بازاروں میں گپوں میں نہ، تھوڑا بہت اس رات بھی عبادت کیجیے گا۔ اور پھر جو صبح کی نماز، یہ عید کی نماز ہے، وہ واجب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ سوئے رہتے ہیں، ساری رات گپے مارتے ہیں، ساری رات گپے مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح سوئے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ کوئی شخص عید کی نماز بھی نہ پڑھے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، عید کی نماز ایک ایسا واجب ہے، اگر آپ نے اس کو ایک مرتبہ ادا کر لیا تو ادا ہوگا، اس کی قضا کوئی نہیں، یہ بعد میں قضا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ اس کو بھی ادا کیجیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس عید کی خوشیوں میں ہم الحمدللہ خوش تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اپنے معاشرے میں غریبوں، ناداروں، بیواؤں، ان کا بہت خیال رکھیں، ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ اللہ رب العالمین اس عید کو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے عید سعید بنائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمال۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔